لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان اللہ حاضرین محفل، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ والد محترم حضرت علامہ پیر محمد فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیر سرپرستی ان کی اجازت کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات لاغ و لعب کے لیے نہیں بنائی، یہ کسی حادثہ یا بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہے۔ وہ عظیم مقصد جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے، اللہ رب العزت اس مقصد کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے اس کائنات کو ایک دن ختم بھی کرے گا، اور جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ابدی بادشاہت جو جنت اور جہنم کی صورت میں موجود ہے اس کا اتمام اور اکمال کرے گا، اور اس امتحان کی دنیا میں اللہ رب العزت انسانوں کو منتخب کر رہا ہے اپنی اس ابدی بادشاہت کے لیے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید میں وضاحت کر دی ہے کہ میرے نیک اعمال کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں شریک ہوں گے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں موت کو بھی موت ہے۔ تو میرے مومنین، مجھ پر ایمان لانے والے، وہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور جو اس جد و جہد کے اندر مخلص نہیں ہوگا، میری ابدی بادشاہت کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا اور جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ظاہر ہے بہت بڑا مقصد ہے، اپنی ابدی بادشاہت میں اللہ تعالی ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے، جنت اور جہنم بنائی ہے اس نے، آخر اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو انجام خیز بنانے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے انسان کو جو ہدایت دی وہ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے دی، کہ اس کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، کائنات کو دیکھو اور خدا تک پہنچو۔ پھر دوسرے نمبر پر اس نے ہماری ضمیر کے اندر ایک آواز رکھی جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ 1,24,000 انبیاء بھیجے اور کہا کہ میں ان انسانوں میں سے خاص لوگوں کو منتخب کرتا ہوں
اور اس انتخاب کے بعد ان سے براہ راست معاملہ کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، وحی، ان سے بات کرتا ہوں، اور پھر وہ تم سے رابطہ کرتے ہیں، تمہیں انذار کرتے ہیں، تمہیں تبشیر کرتے ہیں، میرا ڈر بتاتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جہنم کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ میں 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے تمہاری ابدی نگہداشت کی خاطر انبیاء اور رسل کو مبعوث کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے بڑے صاحب شریعت جو آئے تاریخ کائنات کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، سب سے پہلے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد بڑے پیغمبروں میں لوط اور ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام بھی نہیں تھے، جو صاحب شریعت پیغمبر جن کو کتاب بھی دی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، یہودیوں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر احکامات دیے، لیکن انہوں نے اس تورات کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اس تورات کو منسوخ کر دیا، بعض جگہ پر تحریف کر دی، بعض جگہ پر تنسیخ کر دی، فیبریکیشن، ایبروگیشن، یہ تمام چیزیں تورات کے اندر موجود ہیں۔ اور ہوتا یہی آ رہا تھا، 1,24,000 انبیاء بھیجنے کا مقصود ہی یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اس کے ماننے والے اس پر ایمان رکھتے تھے، بعد میں آنے والے اس نبی کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، اس کے اندر بدعت و شرک شامل کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جس علاقہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں، وہاں اہل عرب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ وہ اللہ ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو وہ پوجتے تھے، حبل تھا، نصر تھا، لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، ان بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے اپنے تورات کے اندر تحریف کی، تنسیخ کی، اس کو بدلا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک جلیل القدر پیغمبر داؤد علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی تعلیمات دی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، یہ نغمات خداوندی ہیں، بہت خوبصورت نغمات ہیں، آج بھی ہم پڑھیں تو خدا یاد آتا ہے۔ لیکن یہود اپنی نسلی خصلت کی بنا پر بدعات و شرک کو شامل کرتے رہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا، اس لیے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اور یہودیوں کو وہ غلام بنا کر بابل لے گیا تھا، تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام نے بہت یہودیوں کی مدد کی، تورات کو اکٹھا کیا، جس کی بنا پر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ تو وہ شرک لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اب ایسا ایسا نا قرآن تک آ رہے ہیں، میں آپ کو آدم علیہ السلام سے تاریخ بیان کر رہا ہوں، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری بھی قوم میں ایک یہودی ہوں، سچا مسلمان ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو تورات تم مانتے ہو اس کو میں بھی مانتا ہوں، اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، میں کوئی تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔
اور تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے. یہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور بائبل کے اندر یہ شواہد موجود ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں. آپ وہ بک آف جان نکالیے، یوحنا کی انجیل، اس کے اندر ذات کے ساتھ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں I will ask the Father who will give you Paraclete. میں خداوند سے کہوں گا وہ تم کو نبی احمد عطا کرے. یہ انجیل کے اندر موجود ہے، یہ مانتے نہیں الگ بات ہے، یہ شواہد موجود ہیں. اور انجیل کو انجیل کہتے بھی اس لیے ہیں کہ انجیل یوانگیلیون، یہ یونانی زبان کا لفظ یوانگیلیون اس کا مورب ہے، عربی بنایا گیا ہے. انجیل قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہی ہے گڈ نیوز، بشارت. انجیل کو انجیل کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے محمد عربی کے آنے کی بشارت دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. تو یہودیوں کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی، لیکن یہودی ناہنجاروں نے آپ کو صلیب دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن اس سے پتہ چلا کہ قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں لیکن قوم میں اصلاح نہیں ہونے دیتی. اگر نبی کوئی پیغام لے کر آتا ہے، کوئی کتاب لے کر آتا ہے، اس کے ماننے والے چند ایک ہوتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی تھے، 12 حواری جس میں پطرس بھی ہے، برناباس بھی ہے، یہ سچے مسلمان تھے. لیکن بعد میں آنے والے عیسائیوں نے بدعت و شرک شامل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنانے لگے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، تو پھر بدعت و شرک شروع ہو گئے. تو یہ سلسلہ ختم نہ ہوا. اللہ رب العزت نے اپنی اسکیم کے اندر ایک تبدیلی کی. عیسیٰ علیہ السلام آئے صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے. خود عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس میں فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا، میرا دائرہ اختیار صرف اور صرف یہودی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اب ایک ایسی اسکیم لے کر آنے والا تھا جس کے تحت اب انبیاء کا دروازہ بند ہونے والا تھا، اور صرف اس آخری نبی کے بعد قیامت نے آنا تھا اور کسی نبی نے نہیں آنا. اور اس نبی کو وہ شان عطا فرمانی تھی کہ جو کلام لے کر آئے گا وہ قیامت تک کے لیے ہوگا، جو اس کو نبوت اور رسالت دی جائے گی وہ قیامت تک کے لیے ہوگی، جو اسے کتاب دی جائے گی اس کی حفاظت اب اللہ تعالیٰ خود کرے گا، اور اس کے اندر نہ کوئی باطل آگے سے آ سکے گا اور نہ پیچھے سے آ سکے گا. قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے جو جنات کاہنوں کے کہنے پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے شہاب ثاقب مارتے ان پر اور ان کا تعاقب کرتے تاکہ جنات کنسویاں نہ لیں آسمانوں پر. وہاں سے قرآن مجید کو محفوظ بنا دیا گیا اور زمین سے اس طریقے سے بنایا کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان کو باقاعدہ تکرار کرتے تھے، عرضہ کرتے تھے، معارضہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے، قرآن محفوظ کرنے لگے. اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. خود قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے یہ باقی آسمانی کتابوں سے غیر معمولی کتاب ہے. اس کے اندر تحریف بھی ہوئی ہے، تنسیخ بھی ہوئی ہے، منسوخ بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر رد و بدل بھی ہوا ہے، تبدل بھی ہوا ہے. لیکن قرآن مجید الحم سے لے کر والناس تک جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے ویسا ہی آج ہمارے مصحف میں موجود ہے. تو یہ ہے ایک پس منظر جس کتاب پر آج ہم بات کریں گے، اس کا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے لفظ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. قرآن عربی زبان کا لفظ قارأ یقرأ قراءتن سے بھی ماخوذ ہے اور قارأ یقرأ قرآن سے بھی ماخوذ ہے. اور امام شافعی کے استاد اسماعیل بن قسطنطین کے نزدیک یہ تورات اور زبور کی طرح علم ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے. بہرحال
اگر لفظ قرآن قارأ یقرأ قرآن سے مشتق ہے، قرآن کے عربی میں معنی ہوتے ہیں ملانا، جمع کرنا، ملانا، جمع کرنا. جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما قرأت هذه الناقة سليا قط وما قرأت جنينا قط. عربی زبان میں عرب لوگ ایسی اونٹنی جو ابھی تک حاملہ نہ ہوئی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں ما قرأت هذه الناقة سليا قط، کہ اس اونٹنی نے ابھی تک جو جیلی ہے، ایبڈیمن ہے، ایمبین ہے، اسے ابھی تک نہیں ملایا. وہ جیلی، وہ خول جس کے اندر پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں سلین کہتے ہیں. ما قرأت، نہیں ملایا ابھی تک اس اونٹنی نے اس جیلی سے. وما قرأت جنینا قط، اور اس اونٹنی نے ابھی تک جنین، ایمبریو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا، ابھی تک اس سے ملایا ہی نہیں. تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس کا معنی ملانا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری صورتوں کو دوسری صورتوں کے ساتھ، بہت ساری آیات کو دوسری آیات کے ساتھ، بہت سارے اوامر و نواہی کو دوسرے اوامر و نواہی کے ساتھ، بہت سارے وعد و وعید جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اس کو دوسرے وعد و وعید کے ساتھ ملاتا ہے، جمع کرتا ہے. اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں قارأ یقرأ، یقرأ اس کا ایک مصدر قرات بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ قیامہ کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھ چکے ہیں تو اے حبیب آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں. تو یہاں لفظ قرآن پڑھنے کے معنی میں آ رہا ہے. تو اب قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پڑھا جاتا ہے. تو اب لفظ قرآن، علامہ راغب اصفہانی کتاب المفردات کے مصنف ہیں، یہ ہمارے اسلاف کے قدیم ترین امام ہیں، اور انہوں نے مفردات القرآن پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کو کوئی رد نہیں کرتا بلکہ ریفرنس کے طور پر بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن لفظ کفران اور رجحان کی طرح ایک مصدر ہے. اگر یہ قرآن سے مشتق ہوگا یعنی ملانے والے معنی سے مشتق ہوگا تو یہ مصدر مبنی للفاعل ہوگا، یعنی قاری کے معنی میں ہوگا، جمع کرنے والا. اور اگر یہ قرات کے معنی میں استعمال ہوگا یعنی پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوگا تو یہ مصدر مبنی للمفعول ہوگا، مقروء کے معنی میں، یعنی پڑھا گیا، اسے پڑھا جاتا ہے. یہ ہے اس کے لغوی معنی. اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء نے اپنی اپنی تعریفات کی ہیں، ہر ایک اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کی اصطلاحی ٹرمنالوجی بیان کرتا ہے. میں شرف حاصل کروں گا صاحب نور الانوار علامہ ملا جیون نے جو قرآن مجید کی تعریف بیان کی ہے، وہ بھی اسلاف ہی سے آپ نے اخذ کی ہے. وہ فرماتے ہیں القرآن هو المنزل علی الرسول علیہ السلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن وہ ہے جو نازل کیا گیا ہے رسول علیہ السلام پر. المکتوب فی المصاحف، مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور نقل متواترہ کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے ہم تک منتقل ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے، یہ تھوڑی سی پیچیدہ باتیں ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کاغذ پینسل کوئی کاپی لے کر آئیں گے، کچھ نوٹ بنائیں گے، لیکن چلے ریکارڈ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نقل متواترہ کے ذریعے آیا ہے. اور نقل متواترہ جان لیجیے یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، جس طرح ایک خبر واحد ہوتی ہے، خبر مشہورہ ہوتی ہے، ایک خبر متواترہ ہوتی ہے. یہ احادیث جو ہمارے تک منتقل ہوئی ہیں، جیسے اس وقت یہ میرے سامنے قرآن مجید کے بعد جو دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، یہ خبر واحد کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے. چند احادیث خبر مشہورہ بھی ہیں اور بہت ہی کم خبر متواترہ کی احادیث بھی ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہمارے پاس، جو ہمارے لائبریریوں میں، ہمارے گھروں میں اندر، غلافوں کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا خبر متواترہ کے ذریعے منتقل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والے اتنی تعداد میں ہیں
کہ کوئی اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا، کوئی اس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ جس طرح محمد رسول اللہ پر جبریل امین آپ کے قلب اطہر پر جب وحی نازل کرتے اور آپ اپنی زبان مبارک سے صحابہ کو جو قرآن دیتے، یہ اس وقت ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کو محمد رسول اللہ نے دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے خبر متواترہ کا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اسماء، علماء نے تقریباً 55 کے قریب قرآن مجید کے اسماء بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقان ہے۔ قرآن مجید کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ یا وہ قرآن اور وہ بندہ، یہ دونوں اس کی طرف اضافت ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ تو عقائد کے اعتبار سے یہ فرق قائم کرتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ مقال کے اعتبار سے یہ فرق قائم کرتا ہے کیا صدق ہے اور کیا کذب ہے۔ اور اعمال کے اعتبار سے یہ فرق قائم کرتا ہے کیا صالح ہے اور کیا طالح ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو مہیمن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مہیمن کا لفظ ذکر کیا ہے قرآن کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کو مہیمن کیوں کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے عربی زبان میں مہیمن کا مطلب ہے محافظ و نگران، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا۔ اب قرآن کس چیز کی حفاظت کرنے والا ہے؟ یہ جان لیجئے قرآن مجید سابقہ انبیاء کی کتب و صحائف کے لیے مہیمن ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر جو یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان بدبختوں نے جو تحریفات کر دی ہیں، جو تبدیلیاں کر دی ہیں، قرآن مجید ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس مقام پر انہوں نے تبدیلی کی ہے اللہ کے کلام میں۔ اس لیے قرآن مہیمن ہے اللہ کے، چونکہ اللہ کا کلام تو ایک کلام ہے، وہ چاہے تورات کے اندر ہو، وہ چاہے زبور کے اندر ہو، وہ چاہے انجیل کے اندر ہو، وہ چاہے قرآن کے اندر ہو، کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ مہیمن اس لیے ہے کہ اب یہ اپنی تو کلام کی حفاظت ہو چکی، یہ تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا قرآن مجید، لیکن قرآن مجید ساتھ ساتھ اپنی پرانی کتابوں کو، اپنے پرانے کلام کو، اللہ کے کلام کو محفوظ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اے مومنوں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے تورات کے اس مقام کے اندر تحریف کی ہے، قرآن ہمیں بتا دیتا ہے انجیل کے اس مقام کو وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ کیوں ضروری ہیں اور کیوں ہیں؟ اور وہ ہیں تاریخی اعتبار سے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں نا، ایک اسماعیل، بڑے صاحبزادے کا نام اسماعیل، چھوٹے صاحبزادے کا نام اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ آپ کی جتنی اولاد ہے وہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ سارے یہودی اسحاق سے ہیں۔ اب یہودیوں نے تورات کے اندر جو تحریف کی، وہ ابھی تورات اٹھا کے دیکھیے، وہ تحریف یہ کی کہ انہوں نے ذبیح اللہ اسماعیل کو بنانے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر کیا تھا، اسحاق کو بنا دیا اور کہا کہ اصل میں ذبیح اللہ کون تھا؟ حضرت اسحاق۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی عظمت ظاہر ہو، تاکہ یہودی آباء و اجداد کا جو جد امجد اسحاق ہے اس کی عظمت واضح ہو۔ لیکن قرآن مجید اور سنت رسول بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ذبح کیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا تھا ذبح کرنے کا، یہ الگ بات ہے کہ وہ قربانی قبول کر لی گئی اور مینڈا آ گیا، لیکن یہودیوں نے یہ تعریف کر کہ صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو بڑھایا جائے، قرآن مجید اور سنت رسول نے بتا دیا کہ وہ ذبیح اللہ اسحاق نہیں اسماعیل ہے۔ اس لیے قرآن مہیمن بھی ہے، اس لیے قرآن مہیمن ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، دی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ شاہ ولی اللہ نے وہ تمام مقامات کی وضاحت کر دی ہے جہاں یہودیوں نے، عیسائیوں نے
تورات، زبور، انجیل کے اندر تحریفات کی ہیں، اس کو منسوخ کیا ہے، اس کا رد و بدل کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام میزان بھی ہے، قرآن مجید کو میزان بھی کہتے ہیں۔ میزان کا مطلب ترازو۔ یہ متوازن دین ہے، یہ دین معتدل ہے، یہ افراط اور تفریط کے درمیان دین ہے، اور اسی کا تسلسل اہل السنہ والجماعت ہے، جو رفت سے بھی آزاد ہے، خروج سے بھی آزاد ہے، نسب سے بھی آزاد ہے۔ یہ تمام جو فرق کے باطلہ موجود ہیں ان کے درمیان سے اپنے کندھوں پر عظیم ذمہ داری جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے اس کو اٹھا کر لے کر چل رہی ہے یہ اہل سنہ والجماعت۔ یہ قرآن مجید اس اعتبار سے میزان ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دیا اور بتایا کہ ہر چیز کے اندر توازن ہو، ہر چیز کے اندر برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور قرآن اسی چیز کی بات کرتا ہے۔ وہ سختیاں جو تورات کے اندر تھیں اور وہ نرمیاں جو انجیل کے اندر تھی، قرآن مجید ان دونوں کے بین بین ہے۔ تورات کے اندر بہت سختی تھی، اگر غلاظت لگ جاتی تھی روایات میں آتا ہے وہ کپڑے کاٹ دیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اتنی نرمی تھی کہ غلاظت لگتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو دل میں یاد کرنے، جسم سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن اعتدال کا مذہب لے کر آیا، اعتدال کی شریعت لے کر آیا، محمد رسول اللہ معتدل شریعت لے کر آئے، اور یہ اس لیے معتدل شریعت لے کر آئے کہ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں، اس شریعت کو اس مقام پر ہونا چاہیے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اس سے بہرہ مند ہو سکے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، تذکیر بھی اسی سے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کی طرف ذکر۔ یہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یاد دہانی۔ قرآن کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ بس ایک چیز کی، کہ لوگوں یہ دنیا عارضی ہے، تم نے ایک دن مر جانا ہے، اصلی دنیا کے لیے جدت جہد کرو۔ وہ اللہ کی ابدی بادشاہت جس کو اس نے بنایا ہے، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، در حقیقت وہی اصل زندگی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو۔ اصل میں قرآن اسی چیز کی یاد دہانی ہے، اسی چیز کا ذکر ہے۔ اب نزول قرآن کے حوالے سے حضور سرور کائنات جب 40 سال کے ہوئے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واقف ہیں، آپ پہلے ہی صادق و امین ہیں، اور پہلے ہی آپ بیان کر چکے ہیں۔ ارباز بن ساریہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجل فی طینتہ۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آدم ابھی مٹی کے اندر گوندھے جا رہے تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ تو جب آپ 40 سال کے ہوئے، کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے عیسوی سال کے اعتبار سے 570 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے تھے، اور محققین بتاتے ہیں پیر کا دن تھا اور 20 اپریل تھی، 20 اپریل پیر کا دن، اور 570 عیسوی کو ٹھیک 40 سال کے بعد جب 610 عیسوی ہوئی، اس وقت آپ کو باقاعدہ مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ سے کلام کیا۔ آپ 40 سال کے تھے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، جب آپ 40 سال کے ہوئے تو وحی کا آغاز روایت صحیح بخاری کے نزدیک الرؤیا الصالحہ سے ہوا۔ وحی کا آغاز الرؤیا الصالحہ سے ہوا۔ پہلے 6 مہینے ربیع الاول، جب آپ 40 سال کے ربیع الاول کو 40 سال کے ہو گئے تو ربیع الاول سے لے کے رمضان المقدس تک، رمضان المبارک تک، یہ 6 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ 6 مہینے آپ پر رات کے وقت حدیث شریف کے مطابق آپ کو جو خواب آتا صبح تڑکے کی طرح اس کی تعبیر روشن ہوتی۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، اس کی پہلی دوسری حدیث ہی ہے جو اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ میں برکت حاصل کرنے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ لمبی سند ہے، حارث بن حشام راوی ہیں، فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی،
اس کے بعد اس سے تیسری حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہا قالت اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، حضور سرور کائنات پر جب وحی کا آغاز ہوا تو الرؤیا الصالحہ نیک خوابوں کی صورت میں ہوا، فی النوم نیند کی حالت میں، فقان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق صبح، اور جو خواب آپ رات کو دیکھتے صبح تڑکے کی طرح وہ روشن سامنے ہوتا، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اماں جی عائشہ فرماتی ہیں پھر 6 مہینے جب گزر گئے تو اس کے بعد آپ خلوت نشین ہو گئے، پسند کرنے لگے، حببا آپ پسند کرنے لگے تنہائی کو، جس طرح ہوتے ہیں نا صوفی مزاج لوگ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تنہائی پسند ہو گئے، غاروں میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی، غار ہرا میں جاتے، اور پھر جبریل امین آئے اور پہلی وحی آئی، وہ سارے واقعات پتہ ہیں آپ کو، اقرا بسم ربک الذی خلق، جبریل امین نے 3 مرتبہ کہا، آپ نے کہا میں مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا، حضور نے الفاظ کو یاد کیا، وہ گھر رہے، وہ پورے سیرت کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں، تو اس طریقے سے وحی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کی اقسام کیا ہیں؟ ایک وحی مطلوب ہوتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، یا سمجھ لیں وحی کی نوعیت۔ حضور سرور کائنات پر جب وحی آتی تھی تو 2 صورتیں پیدا ہوتی تھیں، یا تو الفاظ کے ساتھ آتی تھی یا صرف معنی و مفہوم آتے تھے، الفاظ آپ کے ہوتے تھے۔ اگر الفاظ اللہ رب العزت کے آپ کے قلب اثر پر مرتکز ہوتے اور آپ ان الفاظ کو معنی کے ساتھ محفوظ کر لیتے تو وہ قرآن ہو جاتا، اور اگر صرف معنی اترتے اور ان معنیوں کو اپنے الفاظ دیتے تو وہ حدیث بن جاتی۔ تو قرآن مجید در حقیقت وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور محمد رسول اللہ نے وہ الفاظ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیے ہم تک پہنچا دیے۔ جبکہ یہ احادیث جو بخاری، مسلم، صحیح ستہ جتنی بھی احادیث ہیں، یہ احادیث در حقیقت ہے اللہ کا وحی، لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے۔ ہاں راوی جو ہے بعض اوقات راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنے لفظوں میں ادا کر دے تو الگ بات ہے، لیکن جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ وحی الہی۔ اب کیفیت کیا ہے؟ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جس طرح ہوتا ہے نا فون ہم پر بجتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی کال ہمیں کر رہا ہے، ہم فون اٹھاتے ہیں اور گھنٹی اپنی مرضی کی لگاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی؟ حدیث شریف ہے حارث بن ہشام سے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی پہلا ہی باب ہے، پہلی ہی کتاب ہے، فرماتے ہیں سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار تو وحی اس طرح آتی تھی جس طرح گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح ایک آواز آتی تھی، وہو اشدہ علیہ، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی، بہت گراں ہوتی تھی، فیفصم عنی وقد رأیت عنہ ما قال، اور جب وہ مجھ سے ختم ہوتی جو وہ کہتا میں اس کو یاد کر چکا ہوتا۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ وہ کسی انسانی شکل میں آتا تھا متمثل ہو کر اور مجھے وحی الہی دیتا، فَيُكَلِّمُنِي، وہ مجھ سے کلام کرتا، فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور جو وہ کہتا میں اسے یاد کر لیتا۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا اور روایات میں آتا ہے حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل امین متمثل ہو کر آتے تھے۔ یہ صحابی رسول تھے حضرت دہیہ کلبی، بہت خوبصورت تھے، ان کی شکل میں بعض کا جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی آتی چاہے سردی کے شدید سخت دن ہوتے اس کے باوجود آپ شرابور ہو جاتے پسینے سے۔ یہ وحی کیا ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ نبی و آخر زمان سید المرسلین خاتم النبیین، جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے الاشارۃ السریہ،
بڑی جلدی سے خفیہ طریقے سے کوئی بات کو کانوں میں پہنچا دینا. تو اللہ رب العزت جب آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا تھا مخصوص چینلز کے ذریعے سے جس کو کوئی بھی رخاوت نہیں کر سکتا تھا, کوئی روک نہیں سکتا تھا, کوئی ہیک نہیں کر سکتا تھا, فرشتے پہروں پر لگا دیے گئے ہیں, قلب اطہر پر کلام اتر رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں کے دن میں شرابور ہو جاتے. یہ وحی الہی کا جلال تھا اور طاقت تھی. تو یہ وحی کی کیفیت ہی تھی. ہاں, جو دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر, وہ وحی روایات میں آتا ہے جبریل امین اپنی اصلی شکل کے اندر ظاہر ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, اپنی اصلی شکل میں آئے, اور ان کا ایک پر مشرق مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے, اور جبریل امین آپ کو یہ قرآن مجید کی آیات اللہ کا پیغام دیتے ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری مرتبہ جو وحی الہی نازل ہوئی. اب جو پانچواں عنوان اس حوالے سے ہے وہ ہے جمع و تاریخ القرآن. حضور سرور کائنات جب 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی الہی نازل ہونا شروع ہوئی تو یہ سلسلہ 63 سال تک رہا. یہ کوئی تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے, اور آغاز 6 مہینے پہلے وہ الرؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے ہوا تھا. اور ایک حدیث شریف ہے, وہ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے, لگے ہاتھوں بتاتا چلوں. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں. یہاں چھوٹا سا نقطہ بھی سمجھ لیں کہ خوابوں کا مطلق انکار کرنا کفر ہے. خوابوں کا مطلق انکار کرنا کفر ہے, وہ اولیاء اللہ کے خواب ہوں یا کسی کے ہوں, انبیاء کے ہوں, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے. تو جو خوابوں کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کی ان آیات کا انکار کرے گا, اور جو ان آیات کا انکار کرے گا وہ ظاہر کافر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے خوابوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جو لوگ خوابوں کا انکار کرتے ہیں, اولیاء اللہ کے خوابوں کا انکار کرتے ہیں, وہ در حقیقت قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے الرؤیا صالحہ, جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے 46واں حصہ کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت وحی آئی اس کا دورانیہ 23 سال ہے. 23 سال, اور 23 سال کو اگر آپ تقسیم کریں یا 2 سے ضرب دیں تو 46 بنتا ہے, اور 46واں حصہ نبوت کا چونکہ 6 مہینے ہیں تو پوری تقسیم پوری ہو جاتی ہے. 23 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے, یعنی 6 مہینے الرؤیا صالحہ اور 22 سال اور 6 مہینے نبوت کے وہ جس میں جبریل امین آ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ براہ راست قلب اطہر پر اپنی انوار و تجلیات نازل کر رہا ہے. وہ وحی کی دوسری صورت یا سلسلۃ الجرس ہے. بعض روایات میں آتا ہے شہد کی مکھی کی بناہٹ کی آواز, وہ بھی اصل میں وحی کی آمد کا ذریعہ ہوتی تھی. یہ مختلف طرق اور موڈز تھے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ سے کمیونیکیٹ کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب 23 سال کا عرصہ ختم ہو گیا, یہ بات جان لیجئے قرآن مجید جو ہے وہ 7 حروف میں نازل ہوا. لوگوں کی آسانی کے لیے یہ احادیث موجود ہیں, بخاری مسلم کے اندر ہیں, موطا امام مالک کے اندر ہیں. لوگوں کی آسانی, مثال کے طور پر عرب کا ایک قبیلہ تھا جو لام کی بجائے میم پڑھتا تھا, یعنی الحمدو کو پڑھتا تھا امحمدو. اسی طریقے سے ایک قبیلہ قاف کو فے کی آواز میں پڑھتا تھا. تو ان کی آسانی کے لیے 7 حروف میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور ہر سال یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں, حضور سرور کائنات جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا تکرار کیا کرتے تھے. رمضان المقدس میں جتنا قرآن آ گیا اس کو اکٹھا کر لیا, تکرار کر لیا. لیکن جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سال رمضان المقدس کے اندر جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے تکرار کیا. کتب احادیث کے اندر اسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے. عرضہ اخیرہ, آخری جو آپ نے پیش کیا قرآن مجید. تو یہ قرآن مجید محفوظ ہوتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے رہے, کوئی لکڑیوں کے اوپر لکھتا رہا, کوئی چمڑوں کے اوپر لکھتا رہا. صرف سفینوں کے اندر, دلوں کے اندر محفوظ نہیں ہوا, باقاعدہ اس کو لکھا گیا کتابی شکل کے اندر, متفرق اجزاء کی صورت میں موجود تھا. لیکن جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے,
جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے مرتد ہو گئے، جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب بھی تھا، اس کو بھی واصل جہنم کیا، بہت سارے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو ایک خطرہ لاحق ہوا قرآن مجید تلف نہ ہو جائے۔ صحابہ جو ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، ابھی ترتیب سے کہیں ایک جلد کے اندر محفوظ نہیں ہوا، صحابہ کے سینوں میں ہے، یاد کیا ہوا ہے۔ تو اب خطرہ لاحق ہوا کہ صحابہ تو بڑی تیزی سے شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کو ایک جلد کے اندر ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا جائے۔ تو اس مشورے پر عمل کیا گیا، 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کے سربراہ حضرت زید کو بنایا گیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے باقاعدہ مختلف صحابہ کرام سے رجوع کر کے مختلف گواہیوں کے ساتھ قرآن مجید کو اسی انداز میں لغت قریش میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا تھا، اس انداز سے الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور وہ ایک مصحف ترتیب میں آ گیا۔ جو اس وقت ہمارے پاس مصحف ہے وہ ترتیب میں آ گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ میں سے سیرت سے واقف ہیں، کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فارس فتح ہو گیا تھا، اور یہ سارے علاقے جو ایران کے ہیں، شام کے ہیں، عراق کے ہیں، مصر کے ہیں، یہ سارے فتح ہو چکے تھے، اور اسلام کا سلطنت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر خطرہ یہ ہوا کہ لوگ مختلف قراتوں میں قرآن پڑھنے لگ گئے، شام والے اپنی قرات میں پڑھنے لگ گئے، مصر والے اپنی قرات میں پڑھنے لگ گئے، ہر کوئی اپنے انداز میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے کیا یہ کہ جہاں جہاں قرآن کے مختلف نسخے مختلف قراتوں کے اندر موجود تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو جلا دیا۔ یہاں تک کہ کتب سیرت کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان کو قرآن جلانے والے کا طعنہ بھی دیا گیا کہ یہ اس شخص نے تو قرآن کو جلا دیا۔ اور صرف وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے دیگر اصحاب رسول سے مل کر بہت ساری گواہیوں کے ذریعے سے مل کر بنایا تھا، اس نسخے کو پروان چڑھایا، اس کی 14 کاپیاں کروائیں اور دور دور بلاد اسلام کی طرف بھیج دیا۔ آج وہ نسخے جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی سیر و سیاحت کرنے گیا ہو، استنبول گیا ہو، ترکی گیا ہو، کوئی شام گیا ہو، کوئی تاشکند گیا ہو، وہ مصحف عثمانی آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اسلام تیزی سے آگے پھیلتا رہا۔ اس مصحف عثمانی کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو ٹھیک اس انداز میں لکھا گیا تھا جس زمانے میں وہ لکھا جاتا تھا، یعنی بغیر نقطوں کے اور بغیر اعراب کے۔ اس پر اعراب بھی نہیں لگا اور نقطے بھی نہیں لگے۔ اب جب اجمی لوگ، ہم جیسے جو یہاں ہندوستان میں رہنے والے یا فارس میں، ایران میں رہنے والے، یا دوسرے اجمی لوگ جو ترکی کے اندر موجود تھے جن کی زبان عربی نہیں تھی، جب ان تک قرآن پہنچا اور ان کو سمجھنا تھا، بولنا تھا، پریشانی پیدا ہوگی، کیا کریں، نہ نقطے لگے ہیں نہ اعراب لگے ہیں، کیونکہ اعراب جب لگتا ہے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید پڑھنے میں، ورنہ علماء جو ہیں وہ احادیث کی یا فقہ کی کتابیں وہ بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو اعراب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جیسوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا ہو یا کوئی عربی عبارت پڑھنی ہو تو اعراب ضروری ہے۔ اعراب کیا، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین کا آپ اگر مصحف عثمانی میں دیکھیں تو رب کے نیچے بے نقطہ نہیں آپ کو ملے گا، اس لیے کہ عربوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رب ہی ہے، نقطہ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اجمیوں کے لیے پریشانی پیدا ہوئی، تو دوبارہ قرات کا اختلاف شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن آپ اگر چلے جائیں مراکش میں، مغرب میں چلے جائیں، اگر آپ مراکش میں جائیں تو وہاں اگر آپ کسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ کہیں گے یہ کر رہے، وہ ابھی بھی ہے۔ تو یہ قراتوں کا اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن یہ ساری کی ساری قراتیں اصل میں مصحف عثمانی ہی سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ مصحف عثمانی کے اندر میم لام کاف لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی کھڑی زبر یا زبر نہیں تھی۔ بعد میں پڑھنے والوں نے جب قرات کی، کسی نے مالک یوم الدین پڑھ لیا، کسی نے مالک یوم الدین پڑھ لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو چونکہ اعراب نہیں لگے ہوئے تو قراتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو 7 قراتیں مشہور ہو گئی، بنی 14 قراتیں تھیں، ان میں سے 10 کو شہرت ملی، لیکن سب سے زیادہ شہرت 7 قراتوں کو ملی۔ وہ 7 قراتیں کون سی ہیں؟ ان میں امام نافع مدنی کی قرات ہے، جن کے شاگرد قالون اور ورش ہیں۔ یہ امام ورش یہ جنوبی ساؤتھ، یہ شمالی افریقہ کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں امام نافع مدنی کے شاگرد امام ورش کی قرات چل رہی ہے، وہاں اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر، عرب کے اندر اور دنیا کے اکثر ممالک کے اندر جو قرات قرآن کی چل رہی ہے وہ حضرت امام عاصم کی قرات ہے، جن کے شاگرد امام حفص ہیں، جو نے آگے روایت بیان کی ہے، اس کے اندر مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، قراتوں کا یہ اختلاف قرآن کے اختلاف پر منتج نہیں ہوتا۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ بھی تم دکھا دو تضاد ہو، معنی و مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں، صرف قرات کا ہے، اور اس قرات کے اختلاف سے معنی نہیں بدلتا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین معنی ایک ہی ہے، معمولی سے مانوی مفہوم کے اعتبار سے تبدیلی ہے، مالک بادشاہ، ملک بھی بادشاہ۔ تو اسی طریقے سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور 7 قرہ ہیں، لمبی فہرست ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی قراتیں مشہور ہو گئیں۔ مثال کے طور پر والضحا الف کے ساتھ، اس کے اندر تقلیل بھی کی جاتی ہے، امالہ بھی کیا جاتا ہے۔ تقلیل یہ ہے والضحا الف کے ساتھ، تقلیل یہ ہے والضحا، امالہ یہ ہے والضحے، اور کسرہ یہ ہے والضحی۔ تو مختلف قراتیں اس طریقے سے چلی ہیں، لیکن ہمارے جو متداول ہے، جو اس وقت ہمارا مصحف موجود ہے، وہ قرات حفص ہے، اور اسی کے مطابق ہی ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ یہ قرات بالکل مصحف عثمانی کے عین مطابق ہے، اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ابھی چونکہ نقطے نہیں لگے تھے، اعراب نہیں لگے تھے، تو نحوی طریق پر جس نے سب سے پہلے کلام کیا قرآن مجید کے باب میں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود الدولی ہیں، جن کے شاگردوں نے حجاج بن یوسف کے کہنے پر قرآن مجید پر اعراب بھی لگائے، نقطے بھی لگائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن مجید کا اسلوب، آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں فہرست ہوتی ہے، پھر ابواب بندی ہوتی ہے، پھر اس ابواب کی فصول ہوتی ہیں، چیپٹرائزیشن ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کا انداز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق ایسا ہی ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنے وزراء کو فرمان جاری کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے وزراء کو فرمان جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو اصل میں بادشاہ حقیقی در حقیقت اپنے احکامات دنیا کے اندر بھیج رہا ہے۔ یہ اس طرح کا اسلوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک بادشاہ حقیقی ہم جیسے غلاموں اور بندوں کو جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اپنا پیغام دے رہا ہے، یہ انداز ہے اس کا۔ دوسرا، بعض علماء کہتے ہیں یہ خطاب، جس طرح ایک فصیح و بلیغ خطیب خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ ساروں کو سانپ سونگ جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ ان بعض البیان لسحر، کہ بعض خطیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا خطاب کرتے ہیں کہ جادو طاری کر دیتے ہیں۔ جادو طاری کرنے سے مراد ان کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کہ سارے خاموشی سے سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایسے ہی قرآن مجید بھی خطاب کا سا انداز ہے۔ اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے مسلمانوں سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ خطاب کا انداز ہے۔ اور اعجاز القرآن کیا ہے؟ قرآن مجید جان لیجئے چیلنج کرتا ہے۔ اس زمانے کے عرب لوگ بہت ناز تھا ان کو عربی پر، لیکن جب قرآن مجید دیکھا اور پڑھا تو اس کے بعد ہر چیز کو بھول گئے۔ حضرت دماغ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے سامنے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ کے الفاظ پڑھے،
اور آپ کی فصاحت و بلاغت کو میں نے محسوس کیا تو میں فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام جب اس سے پہلے شعر و شاعری کرتے تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے شعراء تھے عرب کے اندر، امراء القیس جیسے، شداد انترا جیسے بڑے بڑے، لیکن جب قرآن مجید آیا تو کسی نے پوچھا اے صحابی اب تو شعر نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا ارے بھائی بقرہ و آل عمران کے بعد اب شعر کہاں، بقرہ و آل عمران کے بعد اب شعر کہاں؟ تو وہ مماثلت سے عاجز تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، قرآن مجید انہوں نے پڑھا اور لکھا بھی اپنے طرف سے، لیکن جب وہ لکھا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو سنتے ہی ان پر سحر طاری ہو جاتا تھا، وہ محسوس کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک شخص عرب کے اندر بڑا مشہور تھا، لوگ اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے اپنا کوئی شعر لکھتے اور پوری کے اندر بند کر کر اس کی غار کے اندر پھینک دیتے، وہ اصلاح کر کے شعر کی واپس لوٹا دیتا۔ کسی نے سورہ کوثر پھینک دی، لکھ کر نا اس کی غار میں کچھ سورہ کوثر پھینک دی، اس کاہن کا لکھا ہوا جواب آیا ھذا لیست بکلام الناس، یہ انسانوں کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا کلام الہی کی شان کہ انسان مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اس چیز کو اختیار کریں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ میں بہت ساری چیزیں سکپ کر کر اہم نقطہ مضامین قرآن کے حوالے سے بیان کروں گا کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اگر ہم اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہیں، قرآن کا ارک پینا چاہیں، جس طرح اس قرآن کے ارک کو اس گلاس کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے علماء نے کی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی ہے، علامہ ابن العربی نے کی ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کا ارک نکال کے اس کو پی لیا جائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب الحمد سے لے کر والناس کا قرآن پڑھا، اس سے پہلے علامہ ابن العربی نے بھی پڑھا، علامہ ابن جریر طبری نے بھی پڑھا، انہوں نے قرآن کو 3 چیزوں کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ قرآن دیانات کا نام ہے، قرآن حکمت کا نام ہے، قرآن علم کا نام ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو 5 علوم کے اندر بند کیا۔ کتنے علوم کے اندر؟ جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کو پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس پورے کلام کو میں جوڑوں اور اس کا ایک قاعدہ کلیہ اور ایک ارک بیان کروں کہ ساروں کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے کہا پورا قرآن 5 علوم کے اندر بند ہے۔ پہلا علم وہ ہے علم المخاصمہ، جس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں، جس کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ جدل کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، مخاصمت کی ہے 4 گمراہ فرقوں سے۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، اور نمبر 4 مشرکین۔ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، در حقیقت براہ راست ان سے مناظرہ کر رہے ہیں، اور وہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے کس طریقے سے مشرکین کے دلائل کو رد کر رہا ہے، کس طریقے سے یہود و نصارہ کے دلائل کو رد کر رہا ہے، منافقین کی علامتوں کو واضح کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ایک علم، علم المخاصمہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ذکر کیا ہے جس سے میں وہ دوسروں سے ڈائلاگ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، ان کے دلائل کو رد کر رہا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں نے جب قرآن کو پڑھا تو دوسرا علم جو میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ علم جو ہے جو میں نے ابھی بیان کیا یہ اصل میں دین کی اساس ہے۔ اس علم کے ماہرین متکلمین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ متکلمین، تھیولوجسٹ، جو تھیولوجی کو بیان کرتے ہیں، تھیولوجی۔ جو تھیولوجنز ہوتے ہیں وہ اس علم کے ماہرین ہوتے ہیں، انہیں متکلمین کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں آپ کہ یہ مفکرین ہوتے ہیں جو دین اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے، یہ عقائد کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ دین کے سب سے بڑے ترین علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو علم آپ بتاتے ہیں وہ علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام، قرآن مجید کے اندر احکام سے متعلق آیات ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع و شراء، یہ جتنے بھی احکامات ہیں جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں، ہماری خانگی زندگی سے متعلق ہیں،
اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. اس کے تحت پھر واجب بھی آتا ہے, مباح بھی آتا ہے, مندوب آتا ہے, مباح آتا ہے, مکروہ آتا ہے, حرام آتا ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہے. واجب اس کے مقابلے میں حرام, یا فرض کر لیں فرض کے مقابلے میں حرام. یہاں مندوب یا مستحب اس کے مقابلے میں مکروہ, اور نیچے یو شیپ کے اندر نیچے مباح چیز. کر لو نہ تو نہ صحیح. تو اس طریقے سے احکام قرآن مجید کے اندر آتے ہیں. پھر اور اس علم کو جاننے والا سمجھ لیں مفتی کہلاتا ہے. علم الاحکام کو جاننے والا کیا کہلاتا ہے؟ مفتی. یہ علم الاحکام کا ماہر ہوتا ہے. اس کا درجہ جو پہلے درجے کے علماء ہیں ان کے بعد آتا ہے. پھر تیسرا درجہ, تیسرا علم, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ان تینوں علوم کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے تذکیرات ثلاثہ, 3 یاد دہانیاں. پہلی یاد دہانی کیا ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ. قرآن مجید کے اندر ایسی آیات آپ کو ملیں گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ارے اے لوگوں, ذرا اس چڑھتے ہوئے سورج کو ہی دیکھ لو, اس پہاڑ کو ہی دیکھ لو, یہ دریاؤں کی روانی کو ہی دیکھ لو, ان درختوں کو ہی دیکھ لو, پرندوں کی چہچہاہٹ کو ہی دیکھ لو. کیا اس کے پیچھے تمہیں خدا نظر نہیں آتا؟ یہ علم التذکیر بھی آلاء اللہ. اسی طریقے سے وہ الہامات جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی مادے کے اندر جو اپنی توانائیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ الہامات انسان کے اندر ڈالتا ہے, اور انسان جب ان الہامات کو محسوس کرتا ہے تو پھر راکٹ بھی بنتے ہیں, جہاز بھی بنتے ہیں, موبائل بھی بنتے ہیں, کنکریٹ کی بڑی بڑی مسجدیں بھی بنتی ہیں. یہ الہامات جو اس وقت مغربی تہذیب کو ملے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے, اور یہی تذکیر بھی آلاء اللہ ہے. اسے تذکیر بھی آلاء اللہ کہتے ہیں. اللہ کی نشانیاں, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بنائی انسان نے ہے, لیکن الہام انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اس کے بعد علم التذکیر بھی ایام اللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دہانی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قصہ لوط بیان کرتا ہے, عاد اور سمود کے واقعات, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ذوالقرنین, یجوج مجوج, پرانے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں جان لو کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ اتمام حجت کرتا ہے, اور جو اس کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ تذکیر بھی ایام اللہ. اور آخری چیز جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ ہے, یعنی قرآن مجید بتاتا ہے موت کے احوال اور موت کے بعد کے احوال. کیا ہوگا قبر میں, پلسرات, جنت جہنم, جنت کے احوال, جہنم کے احوال, یہ ساری کی ساری معلومات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں قرآن انہی 5 علوم کے اندر بند ہے. تو یہ ہے. اب یہاں میں مختصراً علم الاحکام کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ یہ 3 جو چیزیں ہیں, علم التذکیر بھی آلاء اللہ, علم التذکیر بھی ایام اللہ, علم التذکیر بالموت وما بعدہ, یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں, خطباء حضرات ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں سے متعلق ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے قریب لے کر آتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے پاکستان میں مشہور ہیں, جیسے علامہ محترم مقام حضرت علامہ اجمل رضا قادری صاحب, اس طریقے سے ثاقب رضا مصطفی صاحب. یہ جو 3 آخری علوم ہیں یہ ان چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب و ترہیب دے سکیں. علم الاحکام کے حوالے سے میں بیان کروں گا کہ اسلام, ٹائم ہو گیا ہے, بس مختصراً تہذیب الاخلاق, تدبیر منزل, سیاست مدنیہ, یہ ہماری حکمت عملیہ ہے. ہماری تہذیب الاخلاق, اسلام کی تہذیب الاخلاق یہ تھی کہ انسان اخلاق کا بہترین نمونہ بنے, لیکن ایک المیہ ہے کہ اب اخلاق معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ تم میں سے افضل اور میرے قریب وہ ہیں جو تم میں سے متقی ہے, اور عزت اسلام کی تاریخ میں 14 سالوں میں اسی کی ہوتی تھی جتنا بڑا عالم ہے, جتنا بڑا مفتی ہے. لیکن اب ہماری تہذیب الاخلاق بدل رہی ہے. اب جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں, جو بڑا وڈیرا ہے, جو بڑا طاقتور ہے, اس کی عزت زیادہ ہے, عالم دین اور مفتی کی عزت اتنی نہیں ہے. یہ ہماری تہذیب الاخلاق بدل گئی. تدبیر منزل ہماری یہ تھی کہ میاں بیوی کے ذریعے سے گھرانہ بنے گا, مرد اس کا سربراہ ہوگا, معاملات چلیں گے. لیکن اب عالمی معیشت کے تقاضے ہیں, ملکی معیشت کے تقاضے ہیں کہ اب عورت کو بھی باہر نکلنا ہے, وہ بھی کمائے گی, اس کے ذریعے سے گھر کا نظام چلے گا. تو اب مسلمانوں کی تدبیر منزل بھی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے.
پھر ہماری سیاست مدنیہ کیا تھی کہ نیچے سے اوپر ارتفاقات کرتے 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 ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے، لیکن آپ دیکھیں ہماری سیاست مدنیہ بھی بدل گئی۔ حکومت الہیہ کیا، ہم تو خود بڑی طاقتوں کے غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، بڑی طاقتوں کے مطابق معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب اس وقت بحران کا شکار ہے اور علم الاحکام بہت سارے چیلنجز سے دوچار ہے۔ میری علماء سے، آپ عمائدین سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے آگے بڑھیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو تقویت فراہم کرنے کے لیے اپنا دینی کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔